اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج 17 رمضان المبارک اور 18 رمضان المبارک کی درمیانی شب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، مومنوں کی ماں عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا دنیا سے رخصت فرمانے کا وقت ہے۔ آپ کی وفات شریف کے حوالے سے کئی طرح کی محافل پوری ورلڈ کے اوپر ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کی سیرت اور مختصر تعارف کے حوالے سے حضرت سیدنا ولی الدین عراقی الخطیب بغدادی صاحب مشکوٰۃ المصابیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاکمال فی اسماء الرجال کے اندر رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان بنت عامر ابن اویمر ہے۔ حضور جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پیغام نکاح دیا، اور مکہ شریف کے اندر شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین متین کے اندر آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال رہیں۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ اور آپ مدینہ شریف کے اندر 57 یا 58 ہجری میں فوت ہوئیں۔ منگل کی رات تھی، رمضان المبارک کے 17 دن گزر چکے تھے۔ وَأَمَرَتْ أَن تُدْفَنَ لَيْلًا، آپ نے یہ حکم دیا، وصیت فرمائی کہ رات کے وقت مجھے دفن کیا جائے۔ فَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ، آپ کو بقیع مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے اس کے اندر دفن کیا گیا۔ وصلی علیہا ابو ہریرہ، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پڑھائی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے توسل اور تصدق سے امت کو تیمم کا تحفہ ملا۔ یعنی جب مسلمانوں کو غسل کرنے کی یا وضو کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے
اور اسی طرح کئی مواقع کے اوپر جب پانی موجود نہ ہو، جس طرح آج اس پرفتن دور کے اندر اکثر لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں اور اس وقت پانی دستیاب نہیں ہوتا، تو اس وقت حکم ہے کہ تیمم کر لیا جائے۔ یہ جو حکم کے اندر آسانی ملی ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم وغیرہ کر لیا کرو، یہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دم قدم کی برکت ہے، جس طرح کہ نسائی شریف اور دیگر صحاح ستہ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث طیبہ کو روایت فرماتے ہیں، یاد رہے کہ ابو سلمہ یہ دو ہیں، ایک ابو سلمہ صحابی ہیں اور ایک ابو سلمہ تابعی ہیں۔ یہ تابعی ہیں جن سے یہ والی حدیث طیبہ روایت ہے۔ فرماتے ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ، اے عائشہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو عائشہ ہے، لیکن حضور نے محبت کے طور پہ یا عائشہ فرمایا، اور یہ استعمال عرب شریف کے اندر عام ہے۔ عربک گرامر کے مطابق اسے ترخیم منادا یا منادا مرخم یہ کہا جاتا ہے کہ پورا ایک لفظ اس کے شروع میں جب لفظ یا حرف ندا آ جائے تو آخر سے ایک یا دو حروف کو کاٹ دینا، جیسے یا عائشاتو کی بجائے حضور نے یا عائشو یہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے نام کو اللہ کے پاک نبی بسا اوقات یا عثمو کہہ کے فرمایا کرتے، یا حارثو کو یا حاری یا حارو اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یا عائشو، اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں۔ حضرت جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور کے گھر مبارک کے اندر ادباً حاضری کے طور پہ موجود ہیں۔ سرکار نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، حضرت جبریل کھڑے ہیں، یقرئک السلام، یہ آپ کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے عائشہ، یہ جبریل ہیں اور آپ کی ذات پاک کے اوپر یہ سلام بھیجتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا تو فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت جبریل امین نے سلام کیا تو سلام کا جواب آپ نے دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ بتایا کہ کوئی بندہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیتے ہوئے اگر چند جملے
زیادہ بول دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے، جس طرح اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب کوئی بندہ تمہیں سلام دے تو اس کے جتنا سلام کا جواب دو یا اس سے بڑھ کے اچھے طریقے سے، یعنی اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہتا ہے وعلیکم السلام کہہ دینا یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ بات کہ ایک بندہ ہوتا ہے متکلم، کلام کرنے والا، سلام کہنے والا، ایک ہوتا ہے مخاطب، سامنے سلام کا جواب دینے والا۔ ان دونوں کا تو یہ طریقہ کار ہے سلام کا جواب دینے کا کہ سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جواب والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب کوئی تیسرا بندہ، کوئی غائب شخص، کوئی تھرڈ پرسن جب وہ سلام کہے تو وہ طریقہ مختلف ہے۔ حضرت جبریل امین جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے تو سامنے موجود ہیں، لیکن حضرت عائشہ تو صدیقہ کے لیے وہ ایک غائب شخص ہیں، تیسرے بندے ہیں، تھرڈ پرسن ہیں، کیونکہ وہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے نگاہ نبوت سے انہیں دیکھا، حضرت عائشہ تو صدیقہ کو نظر نہ آئے، تو ان کے لیے وہ ایک تھرڈ پرسن کا درجہ رکھتے ہیں۔ تیسرا بندہ جب بھی کبھی سلام بھیجے گا، بھجوائے گا، اس کے سلام کا جواب اس طرح سے دیا جائے گا جس طرح حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے رہی ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہے، یہ کھڑے ہیں، آپ کو سلام دیتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اصل طریقہ یہ ہے کوئی بھی تیسرا بندہ جب سلام بھیجے گا تو سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے جو بندہ سلام لے کے آئے پہلے اسے سلام کا جواب دیا جائے۔ پہلے کہا جائے گا علیکہ، اے بندے تجھ پہ بھی سلامتی ہو، پھر کہا جائے گا وعلیہ السلام، وہ تیسرا بندہ جس نے سلام بھیجا ہے اس پہ بھی سلام ہو۔ اصل سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے جب بھی کوئی تیسرا بندہ سلام بھیجے تو کہا جائے گا علیکہ، اے بندے پہلے تجھ پہ سلام، وعلیہ السلام، پھر اس پہ بھی سلام۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے جو سلام کا جواب دیا اس کے اندر آپ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، حضرت جبریل پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو بتایا یہ بھی جائز ہے، یعنی افضل یہ ہے علیکہ وعلیہ السلام یہ کہا جائے، اور یہ بھی جائز ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ یہ کہہ دینا بھی جائز ہے۔ اب حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا اتھینٹک ایک نظریہ قائم فرما رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، میرے پاک نبی علیہ السلام تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، ان اشیاء کو دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، کیونکہ لفظ ما عموم کے لیے آیا، ما وہ تمام اشیاء حضور دیکھتے ہیں، لا ارا جو میں نہیں دیکھتی، یعنی میری ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور آپ کی نگاہ پاک کا جو کمال ہے وہ مجھے میسر نہیں ہے۔ گویا کہ آپ فرق کر رہی ہیں کہ میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے گھر شریف کے اندر ان کے ساتھ موجود ہوں،
اور میری یہ شان بڑی کہ میں حضور کے گھر کے اندر ہوں اور حضرت جبریل مجھے سلام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی شرافت اور عظمت کی بات جب آئے، جب بھی صداقت اور حقانیت کی بات آئے، تو آپ نے پوری ورلڈ کو یہ میسج دے دیا کہ اللہ کے پاک نبی کی نگاہ با کمال اور ہے، عائشہ کی نظر اور ہے، کہ اللہ کے پاک نبی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر اس حوالے سے بھی مسلم ہے کہ آپ فرماتی ہیں ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میری صورت، میری ایک تصویر اللہ رب العزت کی شان کے مطابق لے کے آئے، فی خرقۃ، ایک کپڑے کے اندر، حریر، وہ ریشم کا کپڑا تھا۔ یاد رہے ریشم دو طرح کے الفاظ آتے ہیں قرآن مقدس کے اندر، ایک حریر یہ بھی ریشم، ایک دیباج یہ بھی ریشم، لیکن حریر باریک ریشم اور دیباج موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ باریک ریشمی کپڑا تھا، خضراء، سبز رنگ کا، اس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میری تصویر کو لپیٹ کے جس طرح پاک رب نے چاہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لے کے آئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے، فقال، تو آپ نے عرض کیا، ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی بیوی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو آپ کی زوجیت کے لیے چن لیا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بستر مبارک کے اوپر ہوں تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کا نزول فرماتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر بھی، بستر پاک کے اوپر بھی، اب وہ شخصیت ہیں جن کی شان کے اندر سورۃ النور کے اندر 18 آیات بینات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور آپ کے رتبہ کو آشکار فرمایا، آپ کے مقام و مرتبہ کو واضح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کہ کوئی بھی بات، کوئی مسئلہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل پیش آتا، کوئی معاملہ ایسا آتا جس میں ہم الجھ جاتے اور اس کا کوئی سالیوشن نہ ملتا، اس کا کوئی حل نہ ملتا، تو آپ فرماتے ہیں وہ مسئلہ مشکل پیش آتا علینا، ہم پہ۔ اب یہاں پہ ظاہری عبارت علینا، علی حرف جار کے بعد اصحابی رسول اللہ یہ ہونا چاہیے تھا، علینا نا ضمیر سے اصحابی بدل بنا کے پڑھا جاتا، لیکن اصحابہ پڑھا جا رہا ہے۔ علینا فرما کے یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ فرمایا، اعنی، علینا ہم پر، میں مراد لیتا ہوں کہ وہ ہم کون ہیں، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے پاک نبی کے صحابہ ہیں۔ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا اور اس کا کوئی بھی حل کہیں سے بھی نہ ملتا، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ، تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کرتے، ان سے پوچھتے، الا، مگر، پھر حالت کیا ہوتی،
وجدنا عندها منہ علما، اس مسئلے کے بارے میں اگر علم ملتا، اس مسئلے کا جواب ملتا، حل ملتا، تو وہ جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملتا۔ کیونکہ حضور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا شطر دینکم عن الحمیرا یعنی عائشہ۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آدھا دین حضرت حمیرہ سے لے لو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے لے لینا، سیکھ لینا۔ اصحاب کرام دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پردے کے ساتھ آپ سے مسائل کو پوچھا کرتے، آپ سے باتیں پوچھا کرتے، مسائل سیکھا کرتے، دین کو سمجھا کرتے، فقہ لیتے، سمجھ لیتے۔ قرآن و حدیث کی سمجھ کا نام فقہ ہے۔ یہ وہ فقاہت ہے جو اپنی پوری ذہانت اور فطانت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ لوگوں کو دے رہی ہیں۔ اور کبھی کبھی حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی ہمشیرہ محترمہ، بڑی بہن محترمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، ان کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہوئے رشتے کے اندر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھ جاتے، لوگ مسائل پوچھتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان سے مسائل کو لیتے، بات کو سنتے، اور پھر اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جا کے باتیں بتاتے اور آپ مسئلے کا حل بتاتی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر لوگوں کو بتا دیا کرتے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس طرح سے حل بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، افصح کہ وہ فصیح و بلیغ ہو، من عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے۔ ایک بندے نے آپ سے سوال کیا، سوال ذرا دقیق تھا، باریک تھا، مشکل تھا۔ وہ کہنے لگا کہ قرآن پاک کی ظاہری عبارت پڑھ کے یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے یا نہیں۔ یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے یہ صرف جائز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو حرج نہیں۔ اس کے واجب کا، وجوب کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پہ عبارت یہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری عبارت یہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جواب دیا کہ آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے پوری طرح سے۔ دراصل عبارت اصل میں یہ ہے کہ جو بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو اس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ فلا جناح علیہ، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ یطوف بہما، مگر اس بندے کے اوپر حرج ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بات کو آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، آپ نے پوری طرح وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ بات سمجھ لو، جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے کرنے کے اوپر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اور جو چیز صرف جائز ہوتی ہے اس کے کر لینے کا ثواب تو ہے لیکن نہ کرنے کے اوپر گناہ نہیں ہوتا۔ آپ نے مسئلہ بتا دیا، یہ اصول فقہ کا مسئلہ تھا بڑا دقیق ترین، جو آپ نے 1 سیکنڈ کے اندر اس بندے کو پہنچا دیا اور پوری طرح سے بیان فرما دیا۔ یہی مسئلہ اگر ہم ظاہراً دیکھیں روزے کی حالت کے اندر تو یہاں پہ بھی تھوڑی بہت
خرابی واقع ہوتی ہے جو بندہ ظاہری پڑھے گا لیکن بات کو سمجھتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ بندے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو فدیہ کے طور پہ کھانا بھی دے دے؟ یہ نہیں، اصل عبارت ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، وہ بندے جو رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں پہ بھی لفظ لا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اسی طرح اس عبارت کے اندر بھی لفظ لا پوشیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑا مسئلہ نہایت اعلیٰ طریقے سے نفیس تحقیق کے ساتھ اعلیٰ ترین ریسرچ کے ساتھ پیش فرما دیا، اور آپ کا رتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نہ صرف یہ کہ صوفیاء کے اندر ان کا ایک نام ہے یا ولایت کے درخشندہ ستارے ہیں، بلکہ ہمارے سلیبس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر، جب تک معاشرتی علوم کے اندر، مطالعہ پاکستان کے اندر یا تاریخ پاکستان کے اندر ان کا نام نہ آ جائے اور ان کے حوالے سے ریلیٹڈ کوئی مضمون ایسے وغیرہ وہ نہ دیا جائے، تو ہماری تاریخ کی کتابیں، پاک سٹڈیز کی کتابیں، معاشرتی علوم، سوشل سٹڈیز کی کتابیں وہ نامکمل رہ جاتی ہیں۔ اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، آگے کئی علماء کرام نے، اولیاء کاملین نے اس نظریے کو آگے پہنچایا۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر روز کا یہ معمول تھا کہ میں شام کے وقت گھر کے اندر جو بھی کھانا بنتا وہ کھانا لے کے دعا کے اندر جب ثواب پہنچانے کا ارادہ کرتا تو میں خصوصاً حضور جناب نبی کریم علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان نفوس قدسیہ کی ارواح طیبات کو پیش کر دیا کرتا، ثواب پہنچایا کرتا تھا۔ یہ میرا ہر روز کا معمول تھا۔ لیکن فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کے وقت سویا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا خواب کے اندر دیدار ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے اپنا رخ زیبا مجھ سے موڑ لیا، رخ کو پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، اس اظہار ناراضگی کی کیا وجہ؟ آپ کیوں ناراض نظر آتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من طعام در خانہ عائشہ میں خرم، ہر کے من طعام فرستاد در خانہ عائشہ فرستاد۔ آپ نے فرمایا میں کھانا عائشہ تو صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں، جو مجھے کھانا پہنچائے اسے چاہیے عائشہ تو صدیقہ کے گھر میں کھانا پہنچایا کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں خصوصاً حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا نام لے کے اصالِ ثواب کے طور پہ انہیں پیش نظر رکھتا اور خصوصاً انہیں بھی ثواب پہنچایا کرتا جو توفیق تھی، اور عموماً تمام ازواج مطہرات کو اس کے اندر میں شامل کر لیا کرتا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا سرکار تشریف لائے اور اللہ کے پاک نبی مجھ سے خوش ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام محبتوں کا، عنایتوں کا، شفقتوں کا مجھ سے اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دین اسلام کے اندر آپ کا بہت ہی بڑا رتبہ ہے، امت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں آپ کے جنہیں کبھی بھی بھلایا نہ جائے گا۔ آپ کے وہ کارہائے نمایاں ہیں، بالخصوص علم کے حوالے سے آپ نے فقہ، علم دین اور اصولیات کے اوپر
نگاہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ تک کئی مسائل پہنچائے اور انہیں دین کے اہم ترین مسائل بتا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان با کمال سے پوری دنیا کے لوگوں کو سیراب فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے 2210 احادیث طیبہ مروی ہیں۔ یہ احادیث طیبہ بخاری و مسلم شریف کے اندر موجود ہیں اور دیگر صحاح ستہ کی کتب کے اندر، اور ان کے علاوہ بھی کتب احادیث کے اندر یہ احادیث طیبہ آپ کی مرویات موجود ہیں، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم وفات شریف ہے، آپ فوت ہوئیں، اور 17 اور 18 یہ درمیانی رات کو آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا نماز جنازہ پڑھنے کا جب وقت آیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ 57 ہجری کے اندر فوت ہوئیں اور 18 سال کی عمر تھی جب اللہ کے پاک نبی کا وصال با کمال ہوا۔ بڑی نہایت ہی اعلیٰ زندگی حضور کی وفات شریف کے بعد بھی آپ نے گزاری، جو تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پاک کے اوپر، ان کے روضہ شریف کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ان کے فیضان کمال سے مستفید فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی ہر قسم کی مشکلات کو ختم فرمائے اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔